رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے. 130 اور 131 نمبر آیت. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور وہی بے رغبتی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من صفی نفسہ، جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا. یہ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ کون بے رغبتی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا سوائے اس بندے کے، من صفیہ نفسہ، جس نے بے وقوف بنا لیا نفسہ، اپنے نفس. یعنی ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ کے پیغمبر اور ایسے اللہ کے خلیل تھے جنہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کی صفائی کی، دعاؤں التجاؤں کے لیے اللہ کو پکارا. تو ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہر پیغمبر کو بھی، ہر امت کو بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں. بلکہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ کہا ہے فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں. حنیفا، وہ یک طرفہ، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے والے تھے. باقی اللہ کو راضی کرنے میں گھر والے خوش ہوئے تو بھی ٹھیک، نہیں ہوئے تو بھی ٹھیک، محلے دار خوش ہوئے تب بھی ٹھیک، نہیں خوش ہوئے تب بھی ٹھیک. محلے داروں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا. ہماری ویسے سوچ یہی ہوتی ہے کہ دوست راضی ہو جائے، گھر والے راضی ہو جائیں، مجلس والے راضی ہو جائیں. اللہ راضی ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو نہ ہو.
لیکن ان کی یک طرفہ سوچ تھی کہ صرف اللہ راضی ہوتا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اسی سوچ پہ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو چن لیا، فی الدنیا، پوری دنیا، پوری دنیا میں سے اللہ پاک کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، دنیا میں وہ شرف والے لوگوں میں سے جن کو فرشتے بھی سلام کرتے تھے، ایسے چنے ہوئے تھے، دنیا میں انہوں نے عزت والی زندگی گزاری۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ابراہیم آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے، یعنی اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی چنا ہوا بننا چاہتا ہے کہ میں اس مسجد میں سے اللہ کا چنا ہوا بندہ بن جاؤں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے کہ اپنے رب کو راضی کرو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں قبر میں نیک لوگوں والی عزت شان چاہتے ہیں تو پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو چکا۔ پھر جیسے اللہ نے آرڈر دیا انہوں نے ویسے کر دیا۔ اذ قال له ربه اسلم، باپ سے ٹکر لو لے لی، نتیجہ یہ نکلا باپ نے گھر سے نکال، گھر والے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، اللہ کا کام نہیں چھوڑا۔ وقت کے بادشاہ سے ٹکر لو، نمرود سے ٹکر لے لی۔ قال اسلمت لرب العالمین، اس کے بدلے ان کو آگ میں پھینک دیا، لیکن انہوں نے رب کا کام نہیں چھوڑا، سارے علاقے والے ہی دشمن ہو۔ قال اسلمت لرب العالمین، اب آگ سے نجات ملی تو اللہ نے کہا وطن چھوڑ دو، دیش چھوڑ دو، دیش چھوڑ دو، حالانکہ یہ سب سے مشکل کام، لیکن انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، ہم تو خیر اللہ کے لیے مجلسیں نہیں چھوڑ سکتے، چوری والی مجلسیں، جوئے والی مجلسیں، شراب والی مجلسیں، غیبتوں چغلیوں والی مجلسیں، لڑائی جھگڑوں والی مجلسیں، ان مجلسوں سے اللہ ہمیں دور رہنے کا درس دیتا ہے، لیکن ہم اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ان مجلسوں کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے وطن بھی چھوڑ۔ قال اسلمت لرب العالمین، بوڑھے ہو گئے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا دے، اللہ نے بیٹا عطا کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو میرے گھر کے پاس چھوڑ۔ اب بڑھاپے کی اولاد بھی بڑی پیار والی ہوتی ہے، یہ اس سے بڑی آزمائش تھی، اور جدھر اللہ نے حکم دیا تھا ادھر گئے تو دیکھا ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام، نہ کوئی انسانیت کا وجود، کچھ بھی نہیں، لیکن اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا جو اللہ نے آرڈر دے دیے اسی پہ ہم
اپنے بیوی بچے کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب اللہ نے دیکھنا چاہا کہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب جب اس وقت اس عمر میں بچہ پہنچتا ہے تو وہ تو اور زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ خواب کے ذریعے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربانی دو، خون چاہیے۔ یہ میرے خیال میں اس سے بڑا مسئلہ، بڑھاپے کا بیٹا اور ایک ہی بیٹا، اس کو بھی اللہ کے نام پہ قربان۔ ایسے نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں مانا ہے کہ انہوں نے صحیح کہا تھا، اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا ہوں، جیسا آرڈر ویسا کام۔ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، چھری پکڑ لی، بیٹا بھی اللہ نے پھر ویسے ہی فرما بردار دیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ بیٹے سے کیا مانگ رہا ہے؟ جان۔ آج تو باپ 1000 روپیہ مانگ لے، منہ پہ 12 بج جاتے۔ آج تو ماں باپ کوئی کام کہہ دے تو پریشان ہو جاتے، لیکن آج باپ بیٹے سے کیا مانگ رہا ہے؟ جان مانگ، خون چاہیے۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، ابا جی جو اللہ نے آرڈر دیا ہے وہ کرو، میری فکر نہ کرو، آپ مجھے صبر کرنے والا پائے۔ تو بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جب ان کو لٹا لیا، تلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، عرش سے آواز آئی، ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ پاک نے اس کے بدلے اور قربانی بھیج دی۔ تو پھر رہتی دنیا تک آج بھی وہ ادائیں اللہ نے زندہ رکھی ہوئی، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت چل رہی۔ اسلمت لرب العالمین، اللہ نے پھر اس کے بدلے ایک اور بیٹا تھا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ انہوں نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، جس اللہ سے میں نے بیٹا مانگا اللہ نے 2 بیٹے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ یہی معنی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں نعمتیں اور زیادہ دوں۔ شکر میں کمی ہے، شکر زیادہ کر دیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نعمتیں ڈبل کر دیتا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کو ان کے رب نے کہا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کون منہ پھیر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ یرغب کے بعد فی ہو تو رغبت کرنا ہوتا ہے، ان آ جائے تو بے رغبتی کرنا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ کون پھیر سکتا ہے؟ اللہ، سوائے اسی کے، وہی پھیر سکتا ہے منہ۔ من صفی نفسہ، جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا دیا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے۔
اذ قال له ربه اسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے، سب لوگ بے لباس ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے لباس پہنائے جائے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے رب نے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، جیسا آرڈر ملے کر گزر، نہ نہیں کریں۔ پھر انہوں نے پوری زندگی اللہ کے آگے نہ نہیں۔ ہمارے ہاں کسی کو تھوڑا سا بھی گھر میں سے کوئی کام کہہ دے تو نہ تو ضروری ہے، جہاں نہ ہے وہاں فنا ہے۔ سربراہ گھر کا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے تو ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم، میں فرما بردار ہو گیا ہوں، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، سارے جہانوں کے رب کے لیے۔ یعنی ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساری مخلوقات کو پال رہا ہے، تو وہ اپنے بندے ابراہیم کو، ابراہیم کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کو بھی پالے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا، آج تک انہوں نے صبر کیا ہے، ساری دنیا کما رہی ہے اور ان کی نسلیں آج بھی بیٹھ کے کھا رہی ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے تعلق مضبوط ملا لیں تو نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوگی۔ کون بے رغبتی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے سوائے اس بندے کے جو جس نے بے وقوف بنا لیا نفسہ، اپنے نفس، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے چن لیا ان کو دنیا کی زندگی میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ۔ قال، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا ہوں رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے اور صحیح مسلمان بنائے۔ وقول